بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت و طالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کے حروف پہ اگر توجہ کی جائے تو لفظ رمضان کے حروف ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان، جس کو عربی زبان میں رمضان کہا جاتا ہے، اگر اس پورے لفظ کو دیکھیں حرف حرف کر کے تو ہر حرف اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کا پہلا حرف را سے مراد ریاضت و عبادت میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا حرف میم سے مراد محبت الہی ہے کہ جب ماہ رمضان میں ریاضت و عبادت و مجاہدہ میں اضافہ کیا جائے تو وہ اللہ کی عبادت جب بندہ کرے تو دل میں اللہ کی محبت کو بسا کے کرے، اللہ کی چاہت کو بسا کے کرے۔ تو دوسرا حرف میم یہ محبت الہی کا پیغام لاتا ہے۔ تیسرا حرف دعات سے مراد ضمانت بخشش الہی ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں ریاضت کو بڑھا دیتا ہے، عبادت کو بڑھا دیتا ہے، مجاہدہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ ریاضت و عبادت و مجاہدہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو رب کائنات اس بندے پہ اتنا خوش ہوتا ہے اور کہ وہ رب کائنات اپنے بندے کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہے، بخشش کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں پھر لفظ رمضان کا چوتھا حرف الف سے مراد بھی الفت اور محبت ہے کہ وہ بندہ جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی محبت کو دل میں سجا کر، اللہ کی چاہت کو دل میں سجا کر پہلے رب کائنات کی محبت میں وہ عبادت کرنے لگا، پھر مالک کائنات نے اس کو جنت کی ضمانت عطا کر دی۔ اب مقام الف پر پہنچا۔ الف سے مراد بھی الفت اور محبت ہے، لیکن فرق یہ کہ پہلے میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا، اب الف کے مقام پر بھی مراد الفت و محبت ہے، لیکن انداز بدل گیا، مقام بدل گیا۔ میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا، اب الف کے مقام پر پہنچا تو محب مولا بن گیا، محبوب وہ بندہ بن گیا۔ پہلے مقام پر منتظر بندہ تھا، منتظر مولا تھا، اب اس سے اگلے مقام پر منتظر مولا ہے، منتظر بندہ ہے۔ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو اس کو وہ مقام عطا ہوتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑتا میں مولا ہوں، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھتا میں رب ہوں، کان بندے کے ہوتے ہیں، سنتا میں رب ہوں۔ تو یہ رب کائنات کے ساتھ بندے کا محبوب و محب ہونے کا ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں جب یہ مقام محبت نصیب ہو جاتا ہے، محبت کا اللہ کے ساتھ بندے کا دوہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، پھر لفظ رمضان کا آخری حرف نون وہ اپنا پیغام نور ہدایت لاتا ہے، پیغام نور تقوی لاتا ہے، پیغام نور جلوہ الہی لاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں مگن ہوتا چلا جاتا ہے،
اور اس کی مستی میں مست ہوتا چلا جاتا ہے، پھر رب کائنات اس بندے کے لیے پردے اٹھاتا چلا جاتا ہے، حجابات اٹھاتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس بندے کو رب کائنات کبھی اپنی صفات کے جلوے کراتا ہے، اور پھر رب کائنات کبھی اس بندے کو اپنے شمائل کے جلوے کراتا ہے، کبھی خصائل کے جلوے کراتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، ریاضت و عبادت کرتے ہوئے گزاریں، تاکہ یوم قیامت مالک کائنات پردے اٹھا کر ہم کو بھی اپنے دیدار کروانے والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔